السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آئیے چند اشعار پہلے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شیبلی رحمت برکاتہم القدسیہ کے یہ اشعار ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ از فرش تا عرش ہے چرچا حسین کا، از فرش تا عرش ہے چرچا حسین کا، اللہ کا حبیب ہے نانا حسین کا، سارا زمانہ آج ہے شیدا حسین کا، کتنا عظیم دیکھ ہے رتبہ حسین کا، گردن کٹایا آپ نے اسلام کے لیے، پھیلا ہوا ہے ہر سو اجالا حسین کا، نور نگاہ شیر خدا فاطمہ کا لال، بے شک حسن بھی بھائی ہے اچھا حسین کا، تلوار و تیر خنجر و نیزہ کے درمیان محبوب رب کو ہو گیا سجدہ حسین کا، بغداد ہو کے کاش بریلی کی راہ سے شبلی بھی جا کے دیکھ لے روضہ حسین کا۔ اور حضور صاحب البرکات حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے۔ آپ جو بھی سنتے ہیں وہ آمین کہیں۔ اس شعر کو ہی میں حضرت صاحب البرکات کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تھوڑا اس شعر کو بھی سمجھا دوں جو آج کے موضوع سے یہ لگا ہوا بھی ہے۔ تو دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق کیے عشق انتما کے واسطے۔ یہاں اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں دین کی برکتیں اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما۔ کتنی عطا فرما؟ تو فرماتے برکات سے۔ یہاں جو دوسرا برکات ہے اس سے مراد کثرت۔ اللہ دین و دنیا کی برکتیں کثرت سے عطا فرما، اور پھر کہتے ہیں عشق حق دے۔ آج کی رات میں یہ دعا بھی مانگ لیں، عشق حق دے عشق کیے عشق انتما کے واسطے۔ یہ اللہ حضرت صاحب البرکات کا جو لقب تھا عشق کی، اس کے واسطے سے آپ مانگ رہے ہیں، اے اللہ عشق کے صدقے میں ہمیں عشق حق عطا فرما۔ ایک ہے عشق اور ایک ہے عشق حق۔ اعلی حضرت نے عشق نہیں مانگا بلکہ عشق حق مانگا۔ عشق اور ہے، عشق حق اور ہے۔ صرف عشق کبھی کبھی جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس سے محبت ہو جس سے عشق ہو اس کے معاملے میں حد سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے عشق تو تھا، اور عشق آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہے، مگر عشق کے حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا۔ تو یہ عشق حق نہیں ہے۔ عشق حق وہ ہے کہ جس سے بھی عشق ہو جائے تو پھر وہ اس کے دائرے میں رہے۔ رافضیوں کو، شیعوں کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امام حسین، ان سب سے عشق ہے، مگر عشق حق الحمدللہ اہل سنت کو حاصل ہے۔
اس وجہ سے حضرت مولائے کائنات سے بھی جو ہے انہوں نے ایسی ایسی عقیدتیں وابستہ کر دی کہ جو شرع کے بھی خلاف ہے. مولائے کائنات بھی جس سے ناراض ہیں. عشق حق جس سے ہو جائے تو پھر جس سے عشق حق ہو وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. وہ سچا عشق جو اللہ کو بھی پسند، اس کے رسول کو بھی پسند اور اللہ والوں کو بھی پسند. دیکھیں کل آپ نے سنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مطیع اور فرزدق شاعر، یہ جو لوگ بھی کوفہ سے جا رہے تھے مکہ شریف کی طرف، تو ان سب سے حضرت امام حسین نے کوفے والوں کے حالات پوچھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ان سب کی محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. جب عشق حق ہو، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں ان کا عشق حق بھی بتاؤں گا کہ یہ امام حسین کے جو ساتھ تھے ان کا عشق حق دیکھیں، اور ادھر ان کا عشق، یہ بھی امام حسین سے محبت کرتے تھے، محبتی کی وجہ سے انہوں نے بلایا تھا، مگر جیسے ہی کوئی معاملہ ہوا، جیسے ہی اپنی دنیا کا نقصان ہوا، جیسے ہی انہیں اپنے خاندان پر ظلم و ستم ڈھانے کا اندیشہ لگنے لگا کہ یزید اور عبید اللہ بن زیاد ہمارے خاندان کو تہس نہس کر دیں گے، تو اب ان کی تلواریں اور ان کا ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو گیا. محبتیں بھلے امام حسین کے ساتھ، روتے بھی تھے، آج تک روتے ہیں، پیٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ عشق ہے مگر عشق حق نہیں. عشق حق، اللہ اکبر، یہ حضرت حور کو عشق حق. عشق حق حضرت امام مسلم کے بھائی، ان کو عشق حق. حضرت مسلم بن اوسد اسدی، حضرت زہیر بن قین جن کا کل واقعہ سنایا، یہ سب عشق حق والے. اور یاد رکھیں کربلا کے ان واقعے سے ہمیں سبق ہی لینا ہے. آج بھی ہمیں جس سے محبت ہے تو اس کی روشنی میں جھانچنا ہے کہ عشق ہے یا عشق حق ہے. خالص عشق ہوگا تو پھر جیسے ہی دنیا کا کوئی نقصان ہوگا یا ہمارا کوئی نقصان ہوگا تو پھر ہم دنیا کی طرف یا شریعت کے خلاف، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلتے جائیں گے. دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہوں گے مگر یہ عشق ہوگا، عشق حق نہیں. عشق حق کہ چاہے دنیا کا کچھ بھی نقصان ہو جائے مگر جس سے عشق ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ سب جو ہے عشق حق والے تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق تھا. تو اعلی حضرت حضور عشقی صاحب البرکات حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے واسطے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں صرف عشق نہ دے، عشق حق عطا فرما کہ جو حقیقت میں صراط مستقیم ہی کا نام ہے. حضرات، بہرکیف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کل بتایا تھا کہ مقام ضرور سے آگے بڑھے اور 1000 کا لشکر لے کر حور انہیں ملے. حور نے جو ہے کہا کہ ہمیں، حضرت امام حسین نے پوچھا، حور ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہمارے خلاف آئے ہو؟ کہا میں نہ مدد کے لیے آیا ہوں اور نہ خلاف، بلکہ مجھے صرف اتنا حکم ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں. اس کے بعد حضرت امام حسین نے ان تمام آنے والے جو حور کے ساتھی آئے تھے 1000، سب کے سب دوپہر میں شدت کی گرمی میں آئے ہوئے تھے، سب کو پانی پلایا، سب کے گھوڑوں جانوروں سب کو پانی پلایا. اور نماز کا ٹائم ہوا تو امام حسین نے پوچھا، حور کیا تم ہمارے ساتھ جو ہے نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ کہا ابن رسول، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں،
آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ہم الگ سے نماز پڑھیں؟ حور نے اپنے ساتھیوں سمیت امام حسین کے پیچھے ظہر عصر مغرب پڑھی. یہ وہ ادب تھا جس کی بنیاد پر، وہ عشق حق تھا جس کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ حضرت حور کے دل میں اتر گیا. آگے پیش کرتا ہوں. بہرکیف آپ سنے ہیں، میں شورٹ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد پھر جو ہے عمرو بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد نے 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا. عمرو بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کا لڑکا، مگر وہ رشتہ داری بھی تھی امام حسین سے، پہچانتا بھی تھا، مگر یہ کربلا کے واقعے میں دیکھنا بھی یہی ہے کہ یہ جتنے بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، کیا امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ پہچانتے تھے. کیوں آ گئے؟ دنیا غالب آ گئی. عبید اللہ بن زیاد سے عمرو بن سعد نے کہا، عبید اللہ بن زیاد میں جہاں جاتا تھا خراسان مجھے جانے دے، مجھے حسین کے مقابلے سے معذور رکھ. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا تجھے رے کی حکومت، آج جو تہران ہے نا، وہ تہران کی حکومت کا پروانہ دیا تھا، کہا یہ جو ہے واپس دے. کہا ایک رات کی مدت دے. پوری رات سوچتا رہا، آخر کار دنیا غالب آ گئی. اس کے بھانجے نے بھی کہا تھا کہ ماموں اگر یزید اور عبید اللہ بن زیاد پوری دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دے، پھر بھی حسین کے مقابلے میں مت جانا، اس لیے کہ نہ جانے سے دنیا چھوٹے گی اور جانے سے آخرت و جنت ہاتھ سے چلی جائے گی. ہوا ایسا کہ پوری رات سوچتے سوچتے دنیا اور رے کی حکومت اور یہ سب غالب آ گئی اور وہ جانے کے لیے تیار ہوا. پورے لشکر کا سپہ سالار بھی ہوا اور پہلے تیر چلانے والا بھی ہوا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا عمرو بن سعد کو رے کی حکومت ملی؟ امام مسلم کے صاحبزادوں کو جس نے شہید کیا انعام کی لالچ میں اس کو کچھ ملا؟ امام حسین کے مقابلے میں جتنے بھی آئے تھے شیمر کھولی، ان سب کو کیا یزید کی طرف سے کچھ ملا؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ جو دنیا کے لیے آخرت کا سودا کر لیتا، خاص کر کے اہل بیت کے مقابلے میں، اس کے ہاتھ سے دنیا و آخرت دونوں چلی جاتی ہے. یزیدیوں کا انجام انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کے لیے دین کو، شریعت کو داؤ پہ نہ لگائیں. بہرکیف اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی رہیں اور پھر ابن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور اس خط پر عبید اللہ بن زیاد تیار بھی ہو گیا تھا کچھ شرائط کو لے کر کے، مگر شمر نے اس میں مداخلت کی اور پھر شمر کو ایک بھاری لشکر دے کر کے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا اور کہا کہ عمرو بن سعد سے کہنا کہ وہ حسین سے بیعت لے اور انکار کرنے پر ان کا سر قلم کر کے مجھے بھیج دے. اس کے علاوہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں، اور اگر عمرو بن سعد تیار نہ ہو تو اس سے پورے لشکر کی باغ ڈور لے لینا، بلکہ اس کا بھی سر قلم کر لینا. عمرو بن سعد کو موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم کے ارتکاب سے بچ جاتا، مگر وہی بات، رے کی حکومت، اس لالچ نے اسے چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں امیر عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کروں گا. اسے شاعر نے کہا ہے کہ آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی ہے رات، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا. شمر حضرت امام حسین کے لشکر کے سامنے آیا اور کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر کے حضرت عباس بن علی اور ان کے بھائی
اس کے سامنے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزندوں، چونکہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ اہلیہ حضرت ام البنین کی یہ اولاد سے تھے، اور یہ شمر کی جو ہے خاندانی بہن لگتی تھی۔ تو کہتا ہے شمر، ہماری بہن کے فرزندوں، تمہارے لیے امان ہے، تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں عشق حق۔ حضرت عباس علمبردار اور آپ کے بھائیوں نے سب نے کہا کہ تجھ پر اور تیری امان پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت امام حسین کی نظر شمر پر پڑی۔ وہ کہتے ہیں کننا مع الحسین بنہر کربلا فنظر الى الشمر ذی الجوشن فقال صدق اللہ ورسولہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الى کلب ابقى یلیج فی دم اہل بیتی وکان شمر ابرس۔ حضرت امام حسین کی نظر جب شمر ذی الجوشن پر پڑی تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو داغ والا، سفید داغ والا کتا، وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمر جو ہے یہ سفید داغوں والا تھا۔ اللہ اکبر۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ جمعرات سن ہجری 61، حضرت امام علی مقام امام حسین تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ادھر عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سے سنیے گا اپنے لشکریوں سے کیا کہتا ہے، اے اللہ کے سپاہیوں۔ ادھر بھی کون ہے؟ حقیقت میں اللہ کے سپاہی، اللہ کے دین کے سپاہی ادھر ہیں، امام حسین کے ساتھ۔ یہی چیز ہے جو کربلا کی جنگ کو ممتاز کر دیتی ہے، حق اور باطل کے معرکے کو ممتاز کر دیتی ہے۔ کل میں نے کئی وہابی سڑے ہوئے دیوبندی ان سب کی ویڈیو کلپ دیکھی، چلا چلا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کا معرکہ تھا، یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا۔ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بس آج بھی یہ وہابی خارجی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سیاسی جنگ تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، اور ایک نے کہا بس یہ خالی ایک حادثہ ہو گیا تھا، امام حسین نکلے تھے اور راستے میں حادثہ پیش آ گیا۔ جیسے کبھی اگر کوئی نکلے اور راستے میں کچھ جو ہے ڈاکو حملہ کر دے تو بولے بس ایسے ہی ان پر حملہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ سنیے، اگر دونوں طرف اللہ کے سپاہی ہیں، جیسا کہ عمر بن سعد کے اس جملے سے اللہ کے سپاہیوں، تو اب مجھے بتاؤ جب دونوں طرف اللہ کے سپاہی تو اس میں سے حق و باطل دونوں میں سے تو کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ان اللہ مع الصابرین، جہاں صبر ہے اللہ ان کے ساتھ۔ تو امام حسین صابروں کے سردار، تو اللہ امام حسین کے ساتھ اور امام حسین کے لشکریوں کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ عمرو بن سعد کا یہ بھرم تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں لشکریوں میں جہاں صبر ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی تھی، اور جیسے عمرو بن سعد نے یہ حکم دیا اپنے لشکریوں کو کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، اس ندا سے لشکر یزید میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے قریب آ کر آپ کو جگایا
آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا۔ امام حسین فرماتے میں نے ابھی ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت سیدہ زینب نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ دیکھا آپ نے صبر کی تلقین کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ امام بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عباس نے کہا نہیں آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ امام حسین حضرت عباس علمبردار سے کہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہو، تمہارے اس طرح ادھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عباس علمبردار بھی سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں حضرت زہیر بن قین اور حضرت حبیب بن مظاہر بھی تھے، ان لوگوں کے پاس آئے اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ یا تو ان کے حکم پر اطاعت کی گردن رکھ دو، یعنی اطاعت و فرما برداری کر لو، ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں ابن رسول اللہ کو تمہارے مقصد سے آگاہ کر دوں۔ انہوں نے کہا امام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز اور تلاوت اور دعا استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے یہ آج کی رات جو آج بھی اتنی مصیبتوں میں گھرے جانے کے باوجود بھی کہیں کہیں ڈھول بج رہے ہیں، اور اگر بچے ہیں تو شریعت کے حکم پر سر کو جھکا کر کے نہیں، امام حسین کی رضا کے لیے نہیں، بس گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے۔ غور کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آج 2 رکعت نفل پڑھ کے ناچنے والوں، گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ نہیں ملی تو پھر آج رک گئے، اور شریعت کی طرف سے چھوٹ تو پہلے ہی سے نہیں ہے۔ ذرا سوچا ہوتا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے اور امام حسین نے پورے گھر بار کی قربانی کیوں دی؟ یہ ناچ گان وغیرہ جو ہے کون کرتا تھا؟ اور ایک تمام ناچنے والوں سے ایک ادب سے سوال ہے کہ کربلا کے پورے واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے والے اور کربلا کے بعد ایک ایک جو ہے قدم قدم پر مصیبتوں کا سامنا کرنے والے اور صبر کرنے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین تقریباً 40 سال حیات رہے، اور 40 سال میں ہر سال 10 محرم الحرام عاشورے کا دن آتا تھا۔ کیا امام زین العابدین نے ڈھول بجائے؟ کیا امام زین العابدین نے کوئی ناچنے کا انتظام کروایا؟ معاذ اللہ۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آج اور بھی ایک بات لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے، دعوت فکر دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کہ بھائی اگر ہم ایک سال یہ سب نہیں کرتے، ناچتے نہیں، ڈھول نہیں بجاتے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، امام حسین کی سواری آ جاتی ہے، وہاں سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک سال گورنمنٹ نے روک دیا اور نہیں ہوا تو یہ جتنا جو ہے شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، یا میں مانتا ہوں کہ چلو کچھ ہو بھی گیا تو وہ بھی شیاطین کی طرف سے کبھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
شیطان ان کے کام ان کے لیے خوبصورت بنا کے کر دیتا ہے. اس کو یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر ایک سال ڈھول باجے نہیں بجائے تو جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دلیل یہ ہے کہ شریعت کے سامنے اس کام کو رکھیں کہ یہ کام اگر شریعت میں اس کی اجازت ہے تو جائز ہے. آؤ امام حسین کی یاد ویسے منائیں جیسے اس رات امام حسین نے یاد بنائی. نماز، تلاوت، دعا، استغفار، پوری رات جگیں، روزہ رکھیں. معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، شراب یہ پی کر کے ناچنا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرکیف حضرت امام حسین کہتے ہیں ان سے کہو کہ آج کی رات ہم یہ عبادت کر لیں، نیز اپنے اہل بیت کو کچھ وصیت کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جا کر عمرو بن سعد کے دستے سے کہا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو، رات کو ہم کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مگر عمرو بن سعد جو ہے وہ مطمئن نہیں تھا، چونکہ وہ تو دشمن سمجھتا تھا امام حسین کو. تو اس کو یہ ڈر لگا کہ ایک رات کی مہلت حسین نے مانگی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگل بگل سے کہیں کوئی کسی کو مدد کے لیے بلایا ہو، یا کئی سو لوگ یا سینکڑوں لوگ امام حسین کی مدد کے لیے آ جائیں. یہ یزیدی اگرچہ امام حسین ان کے زمین کے قریب تھے، اگرچہ امام حسین ایک مسافر تھے، مگر ان سارے یزیدیوں کو معلوم تھا کہ یہ شیر خدا کے شیر ہیں. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ اس کے دھنی اور وارث اور نائب ہیں ذوالفقار حیدری کے. لہذا اسی وجہ سے تو 1-2 ہزار نہیں 22 ہزار امام حسین کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دیے. ادھر تو 100 بھی نہیں تھے، جس سے پتا چلا کہ یاد رکھو طاقت و قوت ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، باطل میں شور ہوتا ہے اور حق میں ہمیشہ زور ہوتا ہے. بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا کر بیٹھا کہ سنوں ابا جان کیا فرماتے ہیں. حالانکہ میں بیمار تھا. آپ نے اپنے ساتھیوں میں خطبہ دیا. خطبہ سنیے. آج مجھے امام حسین کے یہ دونوں خطبے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. پہلا خطبہ جو آپ نے اپنے ساتھیوں میں دیا، اور دوسرا خطبہ جو دشمنوں کے مقابلے میں دیا. ساتھیوں میں امام حسین نے عاشورے کی رات جو یہ آج کی رات ہے، اس رات میں جو خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں اثنا علی اللہ تبارک و تعالی احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء. اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوۃ وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین فجعلنا لک من الشاکرین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. خوشی اور مسرت اور تنگی اور تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں. اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبی کے خاندان ہونے کے ساتھ جو ہے عزت عطا فرمائی، اور اے اللہ تو نے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا، ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور اے اللہ ہمیں تو نے اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا. اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی ولا اہل بیت ابرا ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ جمیعا انی خیرا. حمد و صلاۃ کے بعد
امام حسین فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا، اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر فرماتے الا وانی لأظن یومنا من ہؤلاء الاعداء غدا وانی قد اذنت لكم جميعا فانطلقوا في حل ليس عليكم مني زمام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اہل بیتی فجزاکم اللہ جميعا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دین ان دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دین ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے، اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ثم تفرقوا في البلاد في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله فإن القوم يطلبوني ولو أصابني لو عن طلب غيري۔ امام حسین فرماتے ہیں پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں جدا جدا ہو جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ اس خطبے کو سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں نے بیک زبان کہا دیکھیے گا عشق حق جن کے ساتھ ہے۔ اسی شعر کو میں نے موضوع بنا لیا آج۔ کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں اے امام کہ آپ کے بعد زندہ رہیں اور خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے؟ آپ نے فرزندان عقیل سے یعنی امام مسلم کے بھائیوں سے فرمایا کہ امام مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ لیکن ان غیرت مند بھائیوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے سردار اور اپنے آقا اور اپنے بہترین چچا زاد کو دشمنوں کے نرغوں میں چھوڑ دیا، نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اسی طرح سارے لوگوں نے جواب دیا۔ حضرت مسلم بن عوفہ اسدی نے کھڑے ہو کر کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینے میں اپنے نیزوں کو توڑ نہ ڈالوں اور جو ہے اپنی تلوار سے ان پر وار نہ کروں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اسلحہ بھی ہوتا، میرے پاس اگر اسلحہ نہ بھی ہو، تلوار نہ بھی ہو، تو بھی میں دشمنوں کو پتھر مار مار کر لڑتا اور اس طرح آپ پر جان نثار قربان کر دیتا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے اٹھ کر کہا خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کی کیسی حفاظت کی۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں کہ ہر مرتبہ زندہ جلایا جاؤں اور پھر میری خاک اڑا دی جائے تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اب تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس قتل ہونے کے بعد پھر ابدی شرف و کرامت ہے، پھر میں کیوں نہ حاصل کروں۔ اسی طرح حضرت زہیر بن قین نے اٹھ کر کہا خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور قتل کیا جاؤں، اور میرے 1000 مرتبہ کے قتل سے خدا آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت کے ان نوجوانوں کو جو ہے بچا دے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک عاشق کی یہ تمنا
امام حسین کے سارے ساتھیوں کی یہ تمنا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ اس کا منظر امام حسین کی بارگاہ میں ساتھی پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ غرض کے اسی طرح آپ کے ہر ساتھی و جانثار نے اپنی اپنی جانثاری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کر کے دارین کی سعادت حاصل کی۔ چنانچہ انس بن حارث جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلا فمن یشهد ذلك منکم فلینصرہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا اس زمین میں قتل کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے پھر کہا کہ انتم تقتلون غدا ولا یغاث منکم، تم سب کل شہید کر دیے جاؤ گے اور کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ تو حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کے ساتھ جان قربان کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے جوش بڑھتا ہے۔ اب جنتی جوانوں کے سردار جنت بانٹنے پر آتے ہیں نبی کے صدقے میں، تو فرماتے ہیں سن لو ارفعوا رؤوسکم وانظروا فجعلوا ينظرون مواضعهم ومنازلهم من الجنہ وهو يقول هذا منزلك یا فنا یا فنا۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیو اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور آنکھوں سے ابھی اپنے جنتی محل دیکھ لو، پھر ایک ایک ساتھی کا نام لے کر اور جنتی محل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا محل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رات عبادت میں گزر گئی اور عاشورے کی صبح ہوتی ہے، 10ویں محرم الحرام کی سحر ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہاں یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا، تباہی کا، پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشورے کا دن آتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید میں جیسے ہی نوبت بجتی ہے اور طبلے بجتے ہیں، جنگ کا اعلان ہوتا ہے، امام حسین اتمام حجت کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں چند باتیں پیش کروں۔ امام حسین نے کہا لوگوں جلدی نہ کرو، میری باتیں سن لو اور مجھ پر جو وعظ و نصیحت کا حق ہے اسے ادا کر لینے دو، پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ اگر میرا عذر قبول کر لو گے اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت نیک وقت ہوں گے اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہیں رہے گی، کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہیں کیا اور انصاف سے کام نہیں لیا تو پھر تم جانو۔ اس کے بعد ادھر خیموں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے حضرت عباس علمبردار اور حضرت علی اکبر سے فرمایا جاؤ انہیں خاموش کراؤ، مجھے اپنی جان کی قسم ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ انہوں نے جا کر کے خاموش کرایا۔ جب ان کے رونے کی آواز بند ہو گئی تو امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام اور فرشتوں پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے ایسا فصیح و بلیغ کلام فرمایا
راوی کہتا ہے کہ فواللہ ما سمعت متکلما قط قبلہ ولا بعدہ ابلغ فی منطق منہ. امام حسین کے خطبے کے تعلق سے راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کبھی سنی تھی اور نہ بعد میں کسی سے سنی. اللہ اکبر. سنیے آپ بھی امام حسین نے کیا فرمایا. امام حسین نے اپنے آپ کی پہچان کرائی. فرمایا فانصبونی فانظروا من انا ثم راجعوا انفسکم فعاتبوها وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. لوگو میرے حسب و نسب کو دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو اور اپنے دل ہی میں جو ہے سوچو اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے. پھر فرمایا الست ابن بنت نبیکم و ابن عمہ و اولی المؤمنین باللہ والمصدق لرسولی اولیس حمزۃ سید الشہداء عم ابی اولیس جعفر الشہید طیار فی الجنہ امی اولم یبلغکم قول المستفیضون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچا زاد اور اللہ اس کے رسول پر بہترین ایمان لانے والے حضرت علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پھر فرمایا فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبًا مُذْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَنقُطُ عَلَيْهِ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُم مَّنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ سَلُوا جابر بن عبد اللہ او ابا سعید او سہل بن سعد او زید بن ارقم او انسا یخبرکم انہم سمعوه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی هذا حاجز یحجزکم عن سفک دمی. امام حسین فرماتے ہیں تو اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے کبھی جو ہے جھوٹ نہیں بولا. تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے یا پھر رسول اللہ کے صحابہ جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس وقت حیات تھے ان سے پوچھو، وہ اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں میری خون ریزی اور آبرو ریزی سے روک دے؟ اللہ اکبر. اس دوران شیمر لعین نے آپ پر ایک نامناسب چوٹ کی. حبیب بن مظاہر نے اس کا دندان شکن جواب دے کر کہا خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ سکتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں. شیمر و حبیب کی گفتگو کے بعد امام پاک نے پھر فرمایا، سنیے حضرات، فَإِن كُنتُم فِي شَيْءٍ مِّمَّا أَقُولُ أَوْ تَشُكُّونَ فِيَّ إِنِّي ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّ غَيْرِي مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ أَخْبِرُونِي أَتَطْلُبُونِي بِقَتِلٍ مِنْكُمْ فَقَتَلْتُهُ أَوْ بِمَالِكُمْ أَسْتَهْلَقْتُهُ أَوْ بِقَصَاصٍ مِنْ جَرَاحَةٍ. اللہ اکبر. امام حسین فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو میری اس بات میں کچھ شک ہے کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں تو کیا اس میں بھی کوئی شک ہے، شبہ ہے
کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کے مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے. مجھے بتاؤ تم لوگ میرے خون کے کیوں پیاسے ہوئے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال برباد کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. فلم یکلمہ فنادى یا شش بن ربی ویا حجار بن ابجر ویا قیس بن اشعث ویا زید بن الحارث الم تکتبوا الی فی القدوم علیکم. جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو امام حسین نے ان ناپکار اندھے بہرے یزیدیوں سے کہا پکار کر کے نام لے کر کے، اے شش بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ تم لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے اپنے پاس نہیں بلایا تھا؟ وہ سراسر جھوٹے کہتے ہیں. قالوا نفعل لم نفعل ثم قال بلا فعلتم ثم قال ایها الناس اذکرتمونی فدعونی انسلک الی ما منی من الارض. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں لکھے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یقیناً بلا شبہ تم لوگوں نے ضرور لکھے تھے، تم نہیں بلایا تھا. پھر فرمایا لوگو جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی گوشے امن کی طرف چلا جاؤں. اس پر قیس بن اشعث نے کہا آپ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا تم بھی تو آخر محمد بن اشعث کے بھائی ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون کے علاوہ اور دوسرے خون کے بدلے کا بھی مطالبہ کریں؟ خدا کی قسم میں کسی ذلیل انسان کی طرح عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اور نہ میں کسی غلام کی طرح اقرار اطاعت کروں گا. عباد اللہ انی عذت بربی وربکم ان ترجمونی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر ولا یؤمن بیوم الحساب. اللہ اکبر. امام حسین فرماتے ہیں اللہ کے بندو میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو. میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر مغرور و متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ مانگتا ہوں. جب سر محشر پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ حضرات گرامی یہ امن و شانتی کے پیغمبر محمد رسول اللہ کے نواسے تھے امام حسین، جو آخر وقت بھی امن و شانتی ہی کا پیغام دینا چاہتے تھے، اتمام حجت فرمانا چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ ان خبیثوں کے ہاتھ امام حسین کے خون ناحق خون سے رنگین نہ ہو، مگر ان کے دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. ان کے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا، اور آخرکار انہوں نے جب جو ہے جنگ کی تیاری کر لی تو حضرت حر کانپنے لگے. حضرت حر نے کہا پہلے تو زہر بن کین بھی بعد میں سمجھانے کے لیے آئے، جب ان سے بھی نہیں سمجھے اور پوری تیاری کر لی تو عمرو بن سعد کے پاس جو ہے عمرو بن سعد کے پاس جو ہے حر نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ عمرو بن سعد نے کہا ہاں، اور خدا کی قسم لڑنا بھی ایسا کہ جس میں کم از کم یہ ہوگا
کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر کے گریں گے۔ حور نے کہا کیا ان کی 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا قسم خدا کی اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں تمہارا امیر نہیں مانتا۔ حور پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ پورے 22,000 میں حضرت حور ہیں جن کے دل میں امام کا خطبہ اثر کر گیا، آنکھوں سے تاریکی کے پردے اٹھ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ حور کی یہ حالت دیکھ کر انہی کے بھائی نے جو ہے اوس نے حور سے کہا قسم خدا کی آج تمہاری عجیب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم کوفیوں کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر یہ حالت کیوں ہے؟ حور نے کہا خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ شاعر کہتا حور نے فرمایا برادر تجھے یہ بھی ہے خبر اس لڑائی میں مقابل میں ہے پیغمبر کا پسر، عاقبت سے جسے لڑنا ہو آخرت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر، درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں، خوف و دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب و تمام۔ یہ کہہ کر کے حضرت حور نے ایڑ لگائی، کہا جب اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے تو پھر جہنم سے نکل کر کے جنت ہی کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی ارے کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور دوائیں درد اسیاں پنجتن کے درد سے ملتی ہے، جہاں میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کی خدمت میں حضرت حور حاضر ہوئے، کہا ابن رسول میری جان آپ پر فدا ہو، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا اور راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، مگر خدائے وحدہ لا شریک کی قسم مجھے یہ گمان تک نہیں تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی اور یہ آپ کی تمام شرائط کو رد کر دیں گے۔ میں تو خیال کرتا تھا کہ آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی شرط کو مان لیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ قسم خدا کی اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ جو گستاخیاں مجھ سے ہوئی ہے حضور مجھے معاف فرمائیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار نے کہا حور تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حور آزاد ہو، گھوڑے سے اترو تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بات ایک دو نقطے عرض کروں۔ امام حسین نے اتمام حجت کے طور پر جو خطبہ پیش کیا 22,000 کا لشکر تھا، کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوا، حضرت حور کے دل پہ اثر ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نوجوان نے، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر یہ بیماری ہم میں بھی ہے تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے نوجوان کہتا ہے کہ حضور لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ سو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں لگتا ہے؟ کہا اس لیے کہ حضور آپ قرآن سناتے ہو نا تو اثر نہیں ہوتا، حدیث سناتے ہو اثر نہیں ہوتا، اب واقعات سناتے ہو آخرت کے اثر نہیں ہوتا، تو ایسا لگتا ہے کہ سو گئے ہیں، ہمارے دل سو گئے ہیں۔
حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا نوجوان جب تمہارے دل کی یہ کیفیت ہے تو اس وہم میں نہ مبتلا ہو کے دل سو گئے ہیں بلکہ سمجھ لو کہ مر گئے ہیں، اس لیے کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا۔ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، اگر سویا ہے کوئی کا چاہے کتنی گہری نیند ہو، مگر اگر دور کا شور اسے نہ بیدار کرے تو قریب کا شور تو بیدار کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے دل بھی ایسے ہی ہو گئے۔ سوچیں کہ ہمارے دل سوئے ہیں یا مرے ہیں؟ کیا یہ رات دن جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں سلوک ہو رہے ہیں، آج فلسطین میں بیت المقدس پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، آج یہودی پوری دنیا پر حاوی ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، آج سیریا کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عراق، شام، ہر جگہ افغانستان اور خود ہمارے ملک میں جگہ جگہ مسلمانوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، آج بھی ہمارے دل میں اثر نہیں ہو رہا ہے، آج بھی ہم توجہ نہیں کر رہے، آج بھی ہم دین کی طرف نہیں آ رہے، آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں آ رہے، آج بھی ہم امام حسین کی قربانیوں کو یاد کریں۔ کیا امام حسین نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ کلمہ پڑھنے والوں کی لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائیں، اپنے ایمان کا سودا کریں؟ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ تھوڑا سا گھر میں دیکھیں، صرف شربت پلانے کا نام حسینیت نہیں ہے، صرف نیاز کھلانے کا نام حسینیت نہیں ہے، صرف جو ہے کھچڑا پکا لینے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے امام حسین نے گھر بار کو قربان کیا نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے گھر میں تھوڑا سا ٹائم نہیں دے سکتے، تھوڑی سی توجہ نہیں دے سکتے، ان کے موبائل پر تھوڑی سی واچ نہیں کر سکتے۔ روز دن بدن جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں، آج میری وہ بہن، آج میری وہ بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، آج اس کا رشتہ اور ناتا جو ہے وہ اسلام سے ٹوٹ گیا۔ سال کی 20-20 ہزار جو ہے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اندازہ لگائیں کل امام حسین نے اگر پوچھ لیا، گلا ہم سے بھی پوچھ لیا، مجھ سے پوچھ لیا، پھر کیا ہوگا؟ آؤ اس کا تدارک کریں۔ یہ زیادہ تر جو ہے یہ دوستیاں، یہ فرینڈشپ جو ہے وہ اسکولوں سے ہوتی ہے۔ آؤ اپنی مسلم سماج میں اچھی اسکولیں قائم کریں، کچھ اپنے جو ہے کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں اور لڑکیوں میں کچھ دینداری پیدا کرے، گھر میں تھوڑا سا ٹائم دین کے لیے دے، کچھ انہیں ایمان و اسلام کے تعلق سے بتائے۔ مسلمانوں، یہی دنیا تو یزیدیوں کے پاس تھی نا؟ کیا یہ دنیا ان کے ساتھ قبر میں گئی؟ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں گئی۔ تو پھر آج جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی اولاد کے سے غافل ہو گئے۔ اگر کل حضرت علی اصغر نے پوچھ لیا اور محمد نے پوچھ لیا، جوانوں کل اگر حضرت علی اکبر نے پوچھ لیا کہ کیا تمہارے لیے میری جوانی آئیڈیل نہیں تھی، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آج ہم ان ایکٹروں کرکٹروں کے پیچھے جس طرح شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ گنیش کی مورتیوں کے آگے جھکنے والے ایکٹر اسے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہیرو نہیں ہے، علی اکبر ہمارے ہیرو ہیں۔
قاسم ہمارے ہیرو ہے، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر ہمارے جو ہے ہیرو ہیں۔ نوجوانوں کچھ خیال کریں، خود سوچیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کچھ آگے بات کروں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو ہے کچھ 5-6 دن کے بعد جو برہانی آڈیو چینل اور دوسری چینلوں کے ذریعے سے جو روزانہ درس حدیث اور درس تفسیر کا بیان ہوتا تھا، انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا کہ کربلا کے بعد کے واقعات میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان امام حسین سے مالا مال فرمائیں۔ اور یہ دیکھیں، آئندہ کل جو ہے عاشورے کا دن ہے، روزے کی فضیلت میں نے کل بیان کی تھی، مشکات شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالی فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ قال سفیان انا قد جربناہ فوجدنا کذالک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشورے کے دن اپنے بال بچوں پر جو ہے نفقے میں، خرچے میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سال بھر جو ہے وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے برسوں اس کا تجربہ کیا اور ہم نے ویسے ہی اسے پایا، بلکہ 50 سال ہم نے تجربہ کیا اور ہر سال اللہ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی۔ تو کل اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، اور حضرت علی اصغر اور حضرت عون محمد کی شہادت کو یاد کر کے کسی ایسے یتیم کہ جسے پڑھنا ہے، جسے آگے بڑھنا ہے، اسے گود لیں، اس کی اسکول کی فیس، اس کی مدرسے کی فیس، اس کی ذمہ داری لیں، اس طریقے سے اپنی قوم کو آگے بڑھائیں، کوشش کریں۔ اگر ایک بندہ بھی اگر آگے بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ بات کہنا قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، فیضان شہدائے کربلا سے مالا مال فرمائے۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا مگر میں اس پوزیشن میں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورت کے ان نوجوانوں کو بھی شاد و آباد رکھے۔ آپ سب نے سنا، دین میں بھی لوگوں نے وقت لے کر کے سنا، جہاں بھی سنا اس فقیر کو سنا۔ اللہ تعالیٰ فیضان شہدائے کربلا سے آپ سب